فارم 45 جو دینا ہے یا فارم 47 تک نا، اگر جو ریزائڈنگ آفیسر یا یہ رزلٹ 10 بجے تک نہیں تک اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پاکستان اس میں تو خیر کوئی ایسا قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتی. لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ بس متنازع بنانے کے لیے نا اتنا لیٹ کیے جا رہے ہیں اور کسی کے اشاروں کو شاید دیکھا جا رہا ہے. تو مجھے تو بنیادی طور پہ یہی بات نظر آ رہی ہے. نہیں تو جس دن الیکشن کی جو ڈیٹ تھی 5 بجے تک 8 فروری کو، یعنی کہ صبح 8 بجے شروع ہوئے اور شام کو 5 بجے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 5 بجے کا جو ٹائم ہے اس پہ ہم نے پولنگ ختم کر دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے رزلٹ لانے شروع کر دینا ہے. تو اس وقت جو 6 بجے کے بعد رزلٹ آنے شروع ہوئے تھے، تو اس ٹائم تو بڑی تیزی سے جو ہے نا ہر حلقے سے رزلٹ آ رہے تھے اور وقتاً فوقتاً ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ہر حلقے کے یہ اچانک کیا ہوا کہ جو ہے نا 2 3 4 گھنٹوں کے بعد جو ہے نا پھر یہ رک گئی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کہ الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے یا کوئی اور غیبی مدد کا انتظار کر رہے تھے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جیسا آپ نے کہا کہ 5 بجے تک الیکشن کا ٹائم تھا، الیکشن آپ نے پورے ٹائم پہ جو ہے نا ختم ہوا، اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوا اور غالباً جو گنتی کے جہاں تک کچھ نتائج آ رہے تھے تو ہمیں جو ہے نا کچھ چینل کے ذریعے ہم تک مل رہے تھے یا فارم 45 کے ذریعے پارٹیوں سے جیسے رابطے ہو رہے تھے تو ہمیں اپنے رزلٹ دے رہے تھے. تو اس حساب پہ تو رزلٹ اس وقت اچھا سے ماشاء اللہ تیز جا رہے تھے. لیکن بات وہی ہے کہ کچھ غیبی مدد تھی، کسی کا انتظار بھی ہے کہ کہیں اوپر سے اشارے بھی آنے ہوتے ہیں. تو یہ تو الیکشن کمیشن تو مکمل طور پہ جو ہے نا فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی کچھ یہ بھی ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ کن کے اشاروں پہ یہ سب ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی اشارے کا انتظار لازمی ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کیا آپ ہمارے اپنے سامعین کو یہ بتائیں کہ الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کی یہ جو نااہلی ہے، ناکامی سمجھے ہم اس کو، کہ متنازع الیکشن بنایا جا رہا ہے، جیسے رزلٹ روکے گئے ہیں، دوسرا تیسرا دن ہونے کو ہے، ابھی تک بھی جو ہے نا رزلٹ پورے نہیں ہوئے، کچھ حلقے ابھی بھی رہتے ہیں. تو الیکشن کمیشن اپنے اوپر یہ کیا بوجھ بعد میں ہٹا پائے گا؟ عوام کے جو رد عمل آئے گا، عوام الیکشن کمیشن سے پوچھے گی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اتنا تاخیر سے آپ نے تو رزلٹ لے گئے، اس کے بعد جو ہے نا نتائج جیسے آپ پہلے بھی کہہ چکے کہ رات کو کچھ اور تھے، صبح کچھ اور تھے. تو یہ الیکشن کمیشن کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہوگا؟ بالکل سوالی نشان ہوگا نہیں، سوالی نشان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، کافی ٹائم سے یہ سارے معاملات چلتے آ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ پوچھے گا کون؟ عوام کی تو کوئی نہیں سنتا ہی نہیں، کیونکہ عوام کو جو فیصلہ تھا ابھی اس کے سارا برحال سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، عوام کے فیصلے کے سب ابھی فی الحال جو نظر آ رہے ہیں وہ خلاف ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی پاکستان کے اندر قانون بنتے ہیں لیکن قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو 3 مہینے کے جو ہوتا ہے کہ وہ اس میں 3 مہینے میں الیکشن کرانے ہوتے ہیں. تو آپ اس وقت سے لے کے یہاں ابھی تک کتنا ٹائم ہوگا؟ باقاعدہ چیف سپریم کورٹ کا جو ہے نا فیصلہ موجود ہے اور بار بار انہوں نے جو ہے نا فیصلہ دیا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیٹ ہونے کے باوجود پھر بھی ابھی تک وہ الیکشن نہیں ہوئے تھے. ابھی تو خیر جنرل الیکشن کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہی ہم سوچیں کہ اگر اس وقت نہیں ہوا تو آج کیسے کوئی قانون ایسا ہوگا جو چیف الیکشن کمیشن سے پوچھے گا یا اس کے اوپر جو ہے نا کوئی قانون لاگو ہوگا کہ یار اس کو سزا ہوگی یا سزا جزا کوئی معاملہ ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا. تو یہ تو ایک میرے حساب سے تو فکس ہے، فکس گیم ہے. نہیں، جیسے آپ ہمارے کو یعنی کہ گزری ہوئی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس طرف ہمارے کو اشارہ دلایا، اپنے ہمیں لے کے گئے ہیں کہ کے پی کے اسمبلی ہو گئی اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی. اس کا جو گورنمنٹ یعنی کہ قانونی طریقہ ہوتا ہے وہ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوئے. اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی تھی، وہ تو ویسے بھی کس طریقے سے آئی تھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ کروانا بھی نہیں چاہتی تھی. لیکن اس وقت ہمارا سوال یہ ہے کہ قومی ایک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ بنے گی وہ الیکشن کمیشن سے سوال کیا نہیں کر سکتی؟ یا اگر اس وقت بھی مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ جاتی ہے، اگر اپوزیشن میں جو ہارے ہوئے ہیں، جو دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، تو وہ بھی تو الیکشن کمیشن کے خلاف جا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کے سے جو ہے نا سوالات پوچھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ ہو سکتا ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، کیوں؟ اپوزیشن تو خیر الیکشن کمیشن کے اوپر سوال کرتی ہے، سوال اٹھاتی ہے، معاملات کرتی ہے، لیکن
اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ سوال تو خیر کرتے رہیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی اور بڑا ایکشن ہوگا. نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. تو بالکل جی، ابھی ہم چلتے ہیں کہ اس وقت جو الیکشن ہو چکے ہیں، کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے اور کون سی پارٹی اپوزیشن کی طرف جا رہی ہے، یہ بھی ہم بھائی عبدالقدیر سے جو ہے تجزیہ لیں گے کہ اس وقت جو رزلٹ آ رہے ہیں اس کے مطابق یعنی کہ کون سی ایسی پارٹی ہے جو سب سے آگے جا رہی ہے. تو ہم آپ سے بھائی عبدالقدیر صاحب یہ پوچھیں گے کہ اس وقت کے جو رزلٹ آ چکے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی جو جماعت ہے، کون سی پارٹی ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے نیشنل ہو یا صوبائی ہو، کون سی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی؟ مثلاً میجورٹی کسی کے پاس بھی نہیں فی الحال. ابھی تک جو نتائج آ چکے ہیں سرکاری نتائج، اس میں انڈیپینڈنٹ جو ہے آزاد امیدوار ہے جن کو حمایت پاکستان تحریک انصاف کی حاصل ہے، ان کے 95 مطلب 95 امیدوار ابھی تک کامیاب ہو چکے ہیں. تو سرکاری نتائج کے مطابق. اور باقی جو پی ایم ایل این ہیں ان کی میرے خیال میں 79 تک ان کے امیدواران ہو چکے ہیں. تو بات یہ اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر جو بھی حکومت بنائیں گی تو وہ دوسروں کو ساتھ دوسری پارٹی کو ملا کے ہی بنائے گی اپنے نمبر جب پورے ہو جائیں گے. تو اب کوئی کہا کچھ نہیں جا سکتا، کیونکہ ابھی تک تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ بھی سارے ہی پی ٹی آئی کی سپورٹر نہیں ہیں، مطلب حمایت یافتہ نہیں ہیں. اس میں کچھ بالکل آزاد ہے جو مطلب بغیر کسی پارٹی کی سپورٹ کے حمایت کی جو نا وہ جیتے ہیں. تو اب یہ میرے خیال میں آج کل میں یہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے اس ملک میں. جو آج تک خیر جب بھی کوئی اسمبلی بنی ہے تو وہ دوسری پارٹی کی حمایت سے ہی بنی ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں کم سے کم 3 جماعتوں کے علاوہ یہ پارٹی جو ہے نا کوئی بھی حکومت جو ہے حکومت نہیں بنا سکتی. کم سے کم 3 پارٹیاں جو نا مل کے یہ حکومت بنے گی. اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ پی ڈی ایم ہی بنے گی، جیسے 2023 میں تھی، تو وہی پی ڈی ایم ہی حکومت ابھی بنا سکے گی. یعنی کہ 2023 میں جو خان صاحب کی حکومت تھی اس کو عدم اعتماد کے ذریعے گرایا گیا اور بعد میں پی ڈی ایم آئی ہے، آپ اس طرف یعنی کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ویسے ہی حکومت بنائی جائے گی جیسے سن 2018 میں خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تھا؟ بالکل میں اشارہ وہی دے رہا ہوں. یہ 2022 میں عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا 2023 میں، اور یہ 16-18 مہینے جو حکومت گزری پی ڈی ایم کی تھی اس میں میرے خیال میں کوئی 11 جماعتوں کا نام بتایا جا رہا تھا. تو اب وہی ہے کہ وہی جماعتیں ہوں گی غالباً. اس میں اگر 1-2 کم ہوں گی تو بات یہ کہ کم سے کم 3 جماعتیں وہی آئیں گی، تو باقی ان کی ہی حکومت بنے گی. نہیں تو جس طرح آپ ہمیں پی ڈی ایم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ویسے ہی حکومت بنے گی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت تو بن گئی تھی ان کی، اس کے بعد جو ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آیا اور پی ڈی ایم حکومت جو ہے نا ایک ناکام ہوئی. اس کے بعد عوام کا جو سن 2024 میں جو الیکشن ہوئے اس کا رد عمل آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پی ڈی ایم دوبارہ اس طرح یعنی کہ حکومت بنا بھی لیتی ہے تو بچی کچی جو ان کی عزت ہے وہ بھی تو جا سکتی ہے؟ عوام جو عزت کرتی ہے تھوڑی بہت، اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ممکن ہے ایسا بھی ہو، لیکن ممکن ہے کہ کچھ بہتری بھی کریں. کیونکہ ابھی تو لوگوں کی نظریں تھیں میاں نواز شریف کے اوپر، تو اب میاں نواز شریف آ چکے. اب دیکھیں وزیر اعظم کون بنتا ہے، چاہے وہ جو وزیر اعظم آئے گا تو اس کے بعد پھر اس کا جو ہے نا اس کی طرف دیکھا جائے گا کہ آگے کیا پوزیشن ہے، تو کس طرف معاملات جا رہے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگے کچھ معاملات بہتر ہوں. اور میرے کو جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے اگر 1-2 سال حکومت کریں گے اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کون بنتا ہے، تو آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے جو چیئرمین بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گیم کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کا ایک وزیر اعظم لانے میں؟ ایسا ہوتا تو یہ ہے کہ جس کی میجورٹی ہوتی ہے، جس کی جو ہے نا مطلب نمبر زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ تو ہوتا ان کا ہی ہے. لیکن جہاں تک اطلاع ہے کہ اس میں جو ہے نا پیپل پارٹی لچک دکھائے گی اور وزیر اعظم نون لیگ کا ہی آئے گا. اینڈ ممکن یہ ہے کہ صدر جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی سے ہو یا کوئی وزارت ایسی ان کو دیں گے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا. اب یہ کنفرم نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے کون سا امیدوار ہوگا. بالکل آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ
پیپل پارٹی جو ہے وہ لچک دکھائے گی. تو اگر وفاق میں وہ لچک دکھا سکتی ہے یا دکھائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں مسلم لیگ نون کو لچک دکھانی پڑے گی؟ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان، صوبہ بلوچستان جو ہے وہاں پر پی پی کی جو ہے صوبائی سیٹیں زیادہ ہیں، تو وہاں ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون ان کے حق میں بیٹھے گی. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس بارے میں کچھ کہہ دیں؟ اچھا، یہ آپ نے جیسے سوال کیا ہے صوبائی حکومت کا معاملہ ایسا ہے نا کہ جیسے کہ سندھ اسمبلی میں تو نمبر ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مکمل ہے، پورے ہیں، تو وہ آسانی سے یہاں پہ گورنمنٹ بنا رہی ہے اور بنا لے گی. صحیح ہے، بنا چکی ہے، صحیح سمجھ لیں. باقی جہاں تک رہی بات پنجاب کی، تو پنجاب میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف آگے ہے 138 سیٹوں پہ، اور جبکہ ابھی تک جو میرے پاس اطلاع اس کے مطابق 135 سیٹوں پہ مسلم لیگ نون جو ہے نا دوسرے نمبر پہ ہے. تو یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو جو ہے نا حمایت کرے گی کوئی سیٹیں، بلکہ اگر وہ نہ بھی کرے تو کافی لیگ ہے. تو اسی طرح پنجاب میں مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ نون لیگ کا حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی. باقی رہی کے پی کے اسمبلی کی بات، تو کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف بآسانی جو ہے نا حکومت بنا پائے گی، کیونکہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، یا اس کے علاوہ پیپل پارٹی کی، ان کی مطلب یہ ہے کہ 4 5 سیٹیں اتنی آ رہی ہیں، اس سے زیادہ کسی کی سیٹیں نہیں ہیں. تو بلوچستان کی بات ہے، بلوچستان میں ظاہر ہے کہ نون لیگ جو ہے نا حمایت کرے گی باقاعدہ جو ہے نا ان کو آگے کرے، کیونکہ وہاں پہ بھی مل کے ہی حکومت بنانی پڑے گی. کسی پارٹی کے پاس نہیں میجورٹی نہیں کہ وہ اکیلے میں حکومت بنا سکے. بالکل، جس طرح آپ نے میجورٹی کی بات کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ سیٹیں لی ہوئی ہیں وہ تو تحریک انصاف ہی ہے. اگر قانونی طریقے سے دیکھا جائے تو مثال کے طور پر اگر وفاق ہو یا صوبہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، یہاں تو پھر تحریک انصاف کی حکومت بن سکتی ہے اگر قانونی طریقے سے دیکھا جائے. قانونی طریقے سے نہیں بن سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اکیلے میں وہ بنا سکیں تو اب اگر پاکستان تحریک انصاف کسی اس وقت تو اس کی جو امیدوار جتنے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، مطلب آزاد تو مطلب یہ ابھی انہیں کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، ابھی وہ دیکھنا یہ ہوگا کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے. اب جس پارٹی کو جوائن کریں گے اس کے بعد اب انہوں نے احتیاط کرنا ہے. احتیاط کا مطلب اس لیے کہ کیونکہ 95 سیٹوں ان کے پاس قومی اسمبلی، 173 سیٹ چاہیے ہوتی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. تو اس کے علاوہ انہوں نے نمبر پورے کرنے ہیں، نمبر پورے کرنے کے لیے ان کو بھی کسی پارٹی کی حمایت تاکہ اپنی حکومت بنا سکے. تو اس وقت اس معاملات کے اندر جو متحدہ ہے، آپ اس کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کس پارٹی کی طرف ان کا جو ہے نا رجحان جا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اس وقت متحدہ کو لانچ کیا گیا، اور اس کی مین چیز یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن تھا اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی باقاعدہ جو ہے نا کمٹمنٹ ہوئی، اور باقاعدہ ان کا اتحاد ہو چکا ہے. اور مجھے جہاں تک اطلاع ہے کہ آج ان سے ملاقات